شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان المبارک میں قرآن مقدس نازل کیا گیا، اور قرآن مقدس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان المبارک میں پائی جاتی ہے۔ گویا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جس کو قرآن کے ساتھ وابستگی ہے، اور علماء نے لکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے، اور جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے۔ تو قرآن رمضان کے ساتھ ایک مناسبت رکھتا ہے۔ عام طور پہ بندہ شوق سے تراویح کے اندر پورا قرآن سنتا ہے، اور خود بخود انسان کا میلان قرآن کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، اور وہ قرآن کی تلاوت باقی مہینوں کے اعتبار سے رمضان میں زیادہ کرتا ہے۔ وجہ اس کی کہ رمضان المبارک اور قرآن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں انسان خود بخود قرآن کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو بہترین انداز میں پڑھو، زین القرآن باصواتکم، بہترین آواز میں پڑھو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا اور پھر پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھنا ان کا ایسا ہوتا تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے فرشتے اترتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا قرآن سن رہے ہیں، دوسرے دن فرماتے میں رات تیرا قرآن سن رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں اور میں اچھا پڑھتا۔ اور یہ اللہ کا قرآن اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ یہ کتاب مقدس ہم نے پہاڑوں پہ پیش کی، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمینوں پہ پیش کی، زمینوں نے انکار کر دیا، آسمانوں پہ پیش کی گئی، آسمانوں نے انکار کر دیا کہ ہم میں وہ وسعت نہیں ہے۔ پہاڑوں نے کہا ہم میں وہ سختی نہیں ہے کہ اس کتاب کو ہم برداشت کر سکیں۔ اور پھر یہ کتاب حق ہم نے انسانوں پر پیش کی، انسانوں نے اسے قبول کر دیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا قرآن کہتا ہے انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، لیکن اب یہی ظالم انسان اس قرآن کے دامن میں وابستہ ہو جائے تو عادل بن جاتا ہے، یہی انسان قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو یہ عالم بن جاتا ہے۔ پہاڑ جس کی وسعت کو پا نہ سکے، اللہ رب العزت نے وہ قرآن ہمیں دیا۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، بس میرا دل ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں دی۔ قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ڈائریکٹ ہمیں مل جاتی ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے، محبوب کے وسیلے سے دی ہم مزے لے کے پڑھتے ہیں۔ حضرت اس پر مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سورج جو ہے، سورج کا جلال اور سورج کی روشنی اپنی ہے، اور چاند سورج سے لیتا ہے اور پھر وہ برودت اور وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سورج کی روشنی کے سامنے کوئی کرتا اور قمیض نکال کے نہیں بیٹھتا ہے، کیونکہ سورج کی گرمی تپتی ہے، وہی سورج سے گرمی اور سورج سے وہ روشنی چاند لیتا ہے، اپنی ٹھنڈک اور برودت میں تبدیل کرتا ہے، پھر انسان رات کے وقت میں کرتا نکال کے بیٹھتا ہے کہ چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے۔
اور مزہ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا جلالی کلام اگر ڈائریکٹ ہمارے پاس آتا ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العزت نے اپنا جلالی کلام محبوب کو دیا، محبوب نے اپنے اندر لیا اور پھر اپنے جمال والے ہونٹوں سے پڑھ کے ہمیں سنایا، امت کو بتلایا۔ آج امت قرآن پڑھتی ہے اور مزہ آتا ہے، وجہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلال والے کلام کو لیا اور جمال میں تبدیل کر لیا۔ اچھا، آپ کبھی مدرسے گئے ہوں گے تو ایک بات کا تجربہ ہوگا، مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں، استاد حدیث جو ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتا ہے، بڑی کتابیں جو پڑھاتا ہے، ان سے نہیں ڈرتے اتنے، قاری صاحب سے بہت ڈرتے ہیں۔ جو قاری صاحب حفظ پڑھاتا ہے یا ناظرہ پڑھاتا ہے، وجہ اس کی کہ یہ اللہ کا جلال والا کلام پڑھاتا ہے، تو اس جلال کی کیفیت قاری صاحب میں آ گئی ہے۔ اس وجہ سے بچے قاری صاحب سے تو ڈرتے ہیں، لیکن وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھاتا ہے، بخاری شریف وغیرہ حدیث بڑی بڑی کتابیں، تو اس میں وہ جمال کی کیفیت ہوتی ہے، تو بچے ان سے جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، بڑے اساتذہ ہوتے ہیں، ان سے اتنے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان میں کیفیت وہ جمال والی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا کوئی کمال نہیں یا ان کی کوئی کمی نہیں، یہ اللہ کے کلام اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا کمال ہوا کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کے ساتھ جو بھی وابستہ ہوا اسے عزتیں ملی ہے، اور قرآن کے ساتھ جو بھی لگا اللہ رب العزت نے اسے بلندیاں دی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے ساتھ وابستہ ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو صحابہ کو عزتیں عطا فرمائی، اور قرآن نے انقلاب برپا کیا۔ یہ قرآن جس طرح سمندر کو راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ لہریں خود بخود اپنا راستہ بناتی ہے، قرآن مقدس کے لیے بھی کسی راستے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ خود اپنا راستہ بناتا ہے، دلوں پر اثر کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، اور پتہ چلا ہے کہ بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بہن کے گھر جاتے ہیں، قرآن کی آواز آتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں قرآن کی برکت سے۔ اور پھر اس قرآن نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ان کی بادشاہت 22 مربع میل پر بادشاہت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی وجہ سے آئے، اور عمر کی وجہ سے بیت المقدس بھی مسلمانوں کو ملا، اور سب سے پہلے بیت اللہ کی قبلہ موجودہ کی چابی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عمر نے کعبے کو کھولا۔ علماء نے لکھا ہے تاریخ میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی گہرائی میں دیکھ کر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو برس پڑے ہیں۔ لوگ اکٹھا ہو گئے، کہا حضرت کہیں سے کوئی شکست کی خبر ہے کیا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے زمانہ جاہلیت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ یہ وہی جنگل ہے جہاں پہ عمر اونٹ چرانے آتا تھا۔ مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں تھا، میرے اونٹ بھوکے گھر جایا کرتے تھے۔ میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا اور کہتا عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے ہی۔ اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر جس کو اونٹ چرانے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں تھا، لیکن قرآن کے دامن میں آیا ہے، 22 لاکھ مربع زمین کا حاکم بن گیا ہے۔ وہ رکا لکھ کے دریا کو بھیجتا ہے، دریا موج زن ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے۔
زمین تیل چوس لیتی ہے، حضرت عمر کا رکا اور خط اور حکم ٹوٹتا ہے، زمین تیل کو واپس دے دیتی ہے، زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں، زلزلہ تھم جاتا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہوا، قرآن نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا کہ کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود نہ تھے ہدایت پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہی قرآن مقدس تھا جس نے انقلاب برپا کیا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اس زمانے کی سپر طاقتیں کیسر و کسرا کے جھکی، اور آج قرآن ہمارے پاس بھی ہے اور ہم آج دنیا کے محتاج ہیں۔ مولانا حبیب شیخ مرشد عالم مولانا حبیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن پھر تو دنیا میں رہے غلام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن پھر تو رہے دنیا میں ناکام۔ اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے اور پھر بھی ہم دنیا کے اندر پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، عزتیں ملے گی، سربلندیاں ملے گی، وقار ملے گا، سب کچھ ملے گا، شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو۔ کسی نے کہا کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، بے شک لا ریب مانا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، کہ جب زمانہ ٹھوکریں مارے، زمانہ جب ستائے، بڑھاپا آ جائے، بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، ہر طرف سے درد اور دکھ آنے لگے، تو قرآن پڑھا کر مل جائے گا تجھ کو بھی جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، اللہ نے تجھ کو کیا کیا نعمت نہیں بخشی، اللہ نے تجھ کو کیا کیا نعمت نہیں بخشی، جو فرصت جو ملے تو سورت رحمان پڑھا کر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے تجھے کیا کیا نعمتیں نہیں دی ہے، اور اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ اللہ کا قرآن ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو اور اللہ رب العزت اسی کی بنیاد پر ہمیں عزتیں اور سربلندیاں عطا فرمائیں گے۔